دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو سر امجد کی طرف سے خدا کے عظیم کام میں خداوند یسوع مسیح میں سلام قبول ہو۔ اور پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پچھلا ہفتہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے گزارا ہوگا۔ اور والدین سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام خدا کے عظیم کام بچوں کو دکھائیں تاکہ وہ خدا کے عظیم کاموں کے بارے میں، جو خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے اور جو خدا کے کلام کے متعلق جو ہے وہ جان سکیں، تاکہ وہ اپنی زندگیاں خدا کے عظیم کاموں کے ساتھ ساتھ خدا کی تابع داری میں گزار سکیں۔ تو آئیں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز دعا سے کریں گے۔ قدوس قدوس رب الفاج خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا۔ اے خداوند، ہم آج کے اس پروگرام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند، اس پروگرام کے وسیلہ سے تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال ملے، اور اے خداوند ہم اپنی زندگیاں تیرے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق گزار سکیں۔ اے خداوند، تو ہماری چھوٹی سی اپیل کو سن اور قبول کر، مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تو آئیں ہم اپنے پروگرام میں سب سے پہلے بچوں سے ایک گیت سنتے ہیں۔ حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو، اے خداوند کے بندو حمد کرو، اے خداوند کے بندو حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو۔ ہر روز وہ بوجھ اٹھاتا ہے، اپنے بازوؤں کو پھیلاتا ہے۔ ہر روز وہ بوجھ اٹھاتا ہے، اپنے بازوؤں کو پھیلاتا ہے، اپنے بازوؤں کو پھیلاتا ہے۔ اے زمین کی معموری حمد کرو، اے پہاڑوں اور ٹیلوں حمد کرو، اے زمین کی معموری حمد کرو، اے پہاڑوں اور ٹیلوں حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو۔ بادلوں کو وہ راتھ بناتا ہے، تاریکی میں نور پھیلاتا ہے۔ بادلوں کو وہ راتھ بناتا ہے، تاریکی میں نور پھیلاتا ہے، تاریکی میں نور پھیلاتا ہے۔ اے جوانوں خدا کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو حمد کرو، اے جوانوں خدا کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو۔ چھوٹے بچوں کو پاس بلاتا ہے، آسمانوں کی سیر کراتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو پاس بلاتا ہے، آسمانوں کی سیر کراتا ہے، آسمانوں کی سیر کراتا ہے۔ ناچتے جھومتے سب حمد کرو، گاتے اور بجاتے حمد کرو۔ ناچتے جھومتے سب حمد کرو، گاتے اور بجاتے حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو، حمد کرو۔ تو جی بچوں، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ گیت؟ امید ہے کہ آپ نے یہ گیت سیکھا ہوگا اور آپ اس کی ریہرسل کریں گے اور آپ بھی اس گیت کو سیکھیں گے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ تو ہم اب آج کی اپنی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے موسیٰ کے پچھلے 2 حصوں میں دیکھا، اور آج ہم موسیٰ کے تیسرا حصہ میں دیکھیں گے کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیسے کیسے عظیم کام کیے۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی سٹوری میں دیکھا تھا کہ فرعون کی تمام فوج جو تھی وہ سمندر میں تباہ و برباد ہوگی، اور بنی اسرائیل قوم بحفاظت جو ہے وہ بحر کلزم کے دوسری سائڈ پر چلے گئے۔
اس کے بعد کیا ہوا، بنی اسرائیل قوم بیابان میں سفر کرتے چلے گئے، اور جب وہ 3 دن کا سفر کر چکے تو ایسا ہوا کہ ان کو کہیں بھی پانی نہ ملا، اور وہ بڑبڑانے لگے، اور انہوں نے خدا کے تمام ان کاموں کو فراموش کر دیا جو خدا نے ان کے لیے ملک مصر میں کیے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ کیا تو ہمیں یہاں پر پیاسا مروانے کے لیے لے آیا ہے؟ تو جب وہ تھوڑی دور آگے چلے گئے تو ان کو ایک چشمہ نظر آیا، اور وہ اس کا بھی پانی پی نہ سکے کیونکہ اس کا پانی کڑوا تھا۔ اور جب موسیٰ نے خدا سے دعا کی اور خدا سے التجا کی تو خدا نے موسیٰ کو پہاڑ کے اوپر ایک درخت دکھایا، تو موسیٰ نے وہ درخت کو پانی میں ڈبویا، اور وہ چشمہ جو تھا وہ میٹھا ہو گیا، اور بنی اسرائیل قوم نے وہاں سے پانی پیا۔ پھر وہ چلتے چلتے جب آگے گئے تو انہوں نے موسیٰ سے شکایت کی کہ کیا تو یہاں میں بھوکا مرنے کے لیے لے کے آیا ہے؟ اس لیے کہ ملک مصر میں ہم بہت زیادہ گوشت کھاتے تھے، لیکن کافی دنوں سے ہم نے کبھی گوشت نہیں کھایا۔ تو موسیٰ نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے بنی اسرائیل قوم کی دعاؤں کو سن لیا ہے، اور ایسا ہوگا جب یہ صبح اٹھیں گے تو بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر بٹیر جو تھے وہ زمین پر موجود ہوں گے، اور میں سفید چادر بچھا دوں گا جس کو یہ اکٹھا کر کے اپنے لیے روٹیاں بنا لیں گے، لیکن ان کو ایک حکم ایسا کرنا کہ یہ کچھ بھی اپنے لیے اگلے دن کے لیے نہ چھوڑے۔ اور بالکل اسی طرح ہوا، اور بنی اسرائیل قوم 40 سال تک خدا کی سی خوراک کو کھاتے رہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل قوم چلتے چلتے جب پھر دور بیابان میں نکل گئے تو ان کو پھر پانی نہ ملا، اور انہوں نے پھر سے موسیٰ سے شکایت کی اور کہا کہ اب ہم پانی کہاں سے پئیں؟ تو موسیٰ نے پھر خدا سے التجا کی، تو خدا نے کہا کہ تو اس پہاڑی کے پاس جا، وہاں پر میں موجود ہوں گا، اور تو ایسا کرنا، ایک چٹان پر اپنی لاٹھی مارنا اور اس چٹان میں سے چشمہ پھوٹ نکلے گا۔ اور بالکل خدا کے کہنے کے مطابق ایسا ہی ہوا، اور بنی اسرائیل قوم نے وہاں سے جی بھر کر پانی پیا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جب وہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک ملک کے پاس سے گزرے جہاں پر ایک عمالیکی قوم بستی تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل قوم پر حملہ کر دیا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو یشوع کو کہہ کہ یہ اپنے لیے ایک فوج تیار کرے، اور یشوع نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق چند نوجوانوں کو لیا اور ایک فوج تیار کی، اور موسیٰ پہاڑ پر دعا کے لیے چڑھ گیا تاکہ بنی اسرائیل کی فوج کے لیے دعا کرے۔ جتنی دیر تک موسیٰ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا رہا تو بنی اسرائیل قوم فتح مند رہی، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ تھک گئے، اس نے اپنے ہاتھ نیچے کیے تو بنی اسرائیل قوم کو شکست ہونا شروع ہو گئی۔ پھر 2 نوجوانوں نے موسیٰ کے بازوؤں کو پکڑا تاکہ وہ آسمان کی طرف بلند رہیں، اور اس طرح بنی اسرائیل قوم نے عمالیکیوں پر فتح حاصل کی۔ پھر ایسا ہوا کہ خدا بنی اسرائیل قوم کو بادلوں میں ان سے بات کرتا تھا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں بنی اسرائیل قوم سے بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ جانے کہ میں سوراور خدا ہوں جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا ہوں۔ تو ایک دن موسیٰ کوہ سینا کے پہاڑ پر دعا کے لیے گیا، اور جب وہ کافی دیر وہاں سے نہ اترا تو بنی اسرائیل قوم نے تمام خدا کی مہربانیاں جو خدا نے ان کے اوپر کی تھی وہ بھول گئے اور خدا کے نافرمان ہوئے، اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ واپس نہ آئے، تو ہمارے لیے ایک خدا کو تیار کر تاکہ ہم جان لیں کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ تو ہارون نے ڈر کے مارے یہ کام کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے، اور بالکل اسی طرح ہوا، اور اس نے ایک بچڑا تیار کیا اور لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور انہوں نے اس کو سجدہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترا اور اس نے لوگوں کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ یہ قوم نافرمان ہے، میں اس کو جلا دوں گا۔ لیکن پھر بھی موسیٰ نے خدا سے منت کی کہ اے خداوند، تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی خاطر اس قوم کو بخش دے، کیونکہ اگر تو نے ایسا کیا تو یہ قوم بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو خدا نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کی خاطر ایسا ہی کروں گا، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان میں سے
ایک بھی بندہ جو ہے وہ سوائے یشوع کے وہ ملک کنعان تک نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے میری نظر میں بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہوا، وہ جو 40 دن کا سفر تھا وہ 40 سال میں تبدیل ہو گیا، اور وہ نسل جو ملک مصر سے آئی تھی وہ تمام کی تمام بیابان میں مر گئے۔ تو جی بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ دیکھا، جب تک بنی اسرائیل قوم خدا کے فرما بردار رہے، خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے عجیب کام اور عظیم کام کیے، لیکن جب ہم بھی خدا کے نافرمان ہوتے ہیں تو پھر خدا اس کی بھی ہمیں سزا دیتا ہے، اور جب تک ہم خدا کے فرما بردار رہتے ہیں خدا ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو جی بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کی سٹوری سے سیکھا ہوگا کہ ہم ہمیشہ خدا کی تابع داری کریں۔ تو آئیں ہم آج کی اپنی مرکزی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہماری آج کی مرکزی آیت ہے، وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں۔ ایوب 9:6 آیت پھر سے پڑھتے ہیں۔ وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں۔ ایوب 9:6 آیت۔ تو آج کی مرکزی آیت کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور آپ ہمارے چینل AOG کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے خدا کے عظیم کام کے پروگرام کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ اس کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں۔ اوکے، گاڈ بلیس یو آل۔